السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے 108 کے درمیان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ لا تقولوا راعنا یعنی راعنا نہ کہو، بلکہ کہنا ہے تو انظرنا کہو، واسمعوا اور دھیان سے سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کا دل نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی مشرکین کا دل چاہتا ہے کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جو کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اسی کے جیسی دوسری آیت، دوسرا حکم یا اس سے بہتر آیت، بہتر حکم ہم لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی حکمرانی ہے اور آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس سے پہلے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے گا تو وہ راہ حق سے بھٹک گیا۔ اب یہاں اس جگہ بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو ایک درس دیا جا رہا ہے، ایک تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اہل یہود بھی اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے تھے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ سکھاتے، کچھ بتاتے تو وہ یہ کہتے تھے راعنا، ہمارا خیال کیجئے، ہم کچھ سمجھ نہیں پائے، ہمیں پھر سے بتائیے۔ تو اس لفظ راعنا کا لفظ استعمال کر کے یہود چرواہے مراد لیتے تھے، اے ہمارے چرواہے، یعنی اس سے وہ دوسرا معنی مراد لے کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت نعوذ باللہ وہ گھٹیا اور حقیر تر سمجھنا بتانے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے دل میں برا معنی مراد لیتے تھے۔ اسی سے اہل ایمان کو روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری ہیں، تم انہی کے لوگوں کے جیسا لفظ استعمال نہ کرو، بلکہ تمہیں اگر یہ کہنا ہے، صحابہ میں سے بھی بعض لوگ یہ بات کہنے لگے تھے کہ رسول اللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں پھر سے بتا دیجئے، ہمارا خیال کیجئے، ذرا پھر سے اس سوال کا جواب عنایت فرما دیجئے۔ تو ایمان والوں کو یہ درس دیا گیا کہ آپ کو جب یہ کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو اور یہ کہنا ہو کہ ہماری رعایت کیجئے، تو آپ راعنا کا لفظ استعمال نہ کر کے انظرنا کا لفظ استعمال کیجئے، واسمعوا اور دھیان سے سنیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں کسی جگہ پر قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اسمعوا، دھیان سے سنو، اس لیے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی حکم ہوگا یا کسی نہ کسی بات سے منع کیا جا رہا ہوگا، اس لیے جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا جائے تو دھیان سے سنو کہ وہاں پر کیا حکم ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اہل یہود جو لفظ استعمال کرتے تھے راعینا، تو قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلا دیا گیا کہ ایمان والو لا تقولوا راعینا، راعینا کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ وہ جس طرح سے قول اختیار کرتے ہیں تم اس طرح سے قول اختیار نہ کرو۔ تو سوچئے، اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے ہمیں دوسروں کے، غیروں کے، اہل یہود کے اور اہل کفر کے، مشرکین کے باتوں کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو ان کی تہذیب کو، ان کے لباس کو، ان کے اقدار کو، ان کی دیگر ایکٹیویٹیز کو، دیگر اعمال کو ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اسی واسطے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کوئی جس قوم کی مشابہت کرے گا تو گویا وہ اسی میں سے ہو گیا۔ یہاں قرآن کہتا ہے لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، راعینا کا لفظ استعمال نہ کرو، وہ اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے ہیں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ کرو۔ انظرنا کا لفظ استعمال کرو تاکہ تمہارے کسی لفظ سے، کسی بات سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی تحقیر کا لفظ استعمال نہ ہو سکے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا بھی دل نہیں چاہتا، اور مشرکین کا بھی دل نہیں چاہتا کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے وحی نازل ہو، قرآن نازل ہو، کوئی حکم نازل ہو، کوئی فرشتہ آئے، کوئی نئی چیز آئے۔ ان کا دل نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نبی بنو اسرائیل میں سے کیوں نہ ہوا، یہ نبی ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں ہوا، یہ نبی بنو ہاشم خاندان سے کیسے چلا آیا، یہ نبی قریش میں سے کیسے چلا آیا۔ اس واسطے ان کا دل یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ کوئی خیر آپ کے رب کی جانب سے آپ کے اوپر ہو۔ اور خیر کا نزول یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ نے فضل فرما کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے چن لیا، مخصوص کر لیا، وحی کے نزول کے لیے مخصوص کر لیا، قرآن کے نزول کے لیے مخصوص کر لیا کہ نبی پر قرآن کو نازل کرنا ہے اور ان کو آخر الزماں بنانا ہے اور انہی کو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء بنانا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے مخصوص کر لیتا ہے، لہٰذا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فضل کے ساتھ مخصوص کر لیا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل یہود کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اللہ کی کتاب سچی ہے تو پھر اس میں سے کوئی حکم آگے پیچھے کیوں ہو جاتا ہے، کوئی حکم منسوخ کیوں ہو جاتا ہے؟ جواب دیا گیا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہم جو کوئی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا کوئی آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں تو ہم اسی جیسا دوسرا حکم، اسی جیسی دوسری آیت ہم لاتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے؟ جس طرح سے اللہ رب العزت قرآن کے نزول پر قادر ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت قرآن کے اٹھا لینے پر بھی قادر ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت دنیا کے بنانے پر قادر ہے، اللہ رب العزت دنیا کے بگاڑ دینے اور ختم کر دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تو اپنے فضل سے جس حکم کو مناسب سمجھتا ہے وہ بندوں کے لیے نازل کرتا ہے، اور جب وہ اس نے مناسب سمجھا کہ اب یہ حکم مناسب نہیں ہے تو اس حکم کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم لے آیا۔ قرآن کریم کی آیتیں بہت سی منسوخ ہوئی ہیں اور پھر بعد میں اس کی ناسخ بھی آئی ہے۔ تو ناسخ منسوخ یہ ہونا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کے لیے عیب کی بات ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ بندوں کے حسب حال جو آیت، جو حکم جب مناسب ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو نازل فرماتا ہے، اور جب وہ مناسب نہیں رہتا ہے اللہ رب العزت اسے ہٹا لیتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی حکمرانی صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہے، اور آپ کے لیے یعنی تمام لوگوں کے واسطے اللہ کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ایمان والوں کو اب یہ تنبیہ ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سے سوال کرو جس طرح سے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی حکم دیتے تھے تو بنی اسرائیل اس میں قیل و قال کرنے لگتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو، ہم سب کو معلوم ہے
اور ہم سب نے اس سے پہلے کی آیت میں پڑھا بھی ہے کہ انہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو، وہ گائے کیسی ہو، وہ یہ کیسا ہو، اس طرح قیل و قال کر کے انہوں نے بڑا لمبا وقفہ گزار لیا تھا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی کفر کو چھوڑ کر، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا، یعنی ایمان سے کفر کو تبدیل کرے گا، تو وہ راہ حق سے بھٹک گیا۔ تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رہی بات ناسخ اور منسوخ کی، تو ہم بہت جلد انشاءاللہ ناسخ اور منسوخ سے متعلق تفصیلی بیان ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔